قرآن کیسی کتاب ہے؟ کیا یہ مبہم اور غیر واضح کتاب ہے جس کی آیات کے ایک سے زیادہ مختلف اور متضاد معنی نکلتے ہوں اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی تفصیل، تشریح یا وضاحت کی ضرورت ہو؟ عام طور پر مذہبی علماء کی طرف سے یہی بتایا جاتا ہے، بلکہ صدیوں سے بتایا جاتا رہا ہے کہ قرآن وضاحت کا محتاج ہے، تشریح، تفصیل، تفسیر کا محتاج، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مبہم اور غیر واضح کتاب ہے۔ کیا ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح آیت موجود ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ سورہ النحل 89 آیت: ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہر شے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہوئی۔ اس آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہر شے کی وضاحت کرنے والا ہے۔ آیت میں جو تبیان لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ بین سے ہے، جس کا معنی ہے بالکل واضح، جس کے بارے میں غلطی نہ لگ سکے، کھول کر تفصیل سے وضاحت کیا ہوا۔ بینات، تبیان، مبین وغیرہ یہ سب الفاظ بین سے ہیں۔ ویسے تو یہ اکیلی آیت ہی مذہبی علماء کے دعوے کو رد کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ ایک آیت سے مطمئن نہیں تو مزید آیات ملاحظہ کریں۔ لیں جی، مزید 9 آیات میں بھی قرآن کو کتاب مبین ہی کہا گیا ہے۔ کتاب مبین مطلب واضح کتاب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مبین والی بات قرآن کی ہر آیت کے لیے ہے؟ اس حوالے سے بھی قرآن سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ 24/46 آیت: بلا شک و شبہ ہم نے واضح روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ آیتیں نازل کی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کی آیات بینات ہیں، روشن اور واضح۔ تو پھر غلطی کہاں لگی؟ یہ عقیدہ کیسے بنا کہ قرآن غیر واضح کتاب ہے اور اس کی وضاحت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ 2 آیتیں ایسی ہیں جن کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے قرآن کو وضاحت یا تفسیر کا محتاج ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی آیت 16/44 ترجمہ: وضاحتوں اور ریکارڈ کے ساتھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وضاحتیں پیش کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ اس آیت کا عام ترجمہ نہیں ہے۔ عام تراجم میں 2 غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ اس آیت کا پہلا حصہ بالبینات والزبر پچھلی آیت میں ہو رہی بات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ یہ اسی آیت کے موضوع کا حصہ ہے۔ اور دوسری غلطی یہ کہ زبر کا ترجمہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کا وہی ترجمہ لیا ہے جو 54/52 آیت میں بھی کیا گیا ہے، صحیح انٹرنیشنل انگلش ترجمے میں، یعنی ریکارڈ۔ اس آیت سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے نازل شدہ کتاب کی وضاحت کر دیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وضاحتیں پیش کر دیں جو ہم نے نازل کی ہیں۔ اور وہ وضاحتیں اور روشن دلیلیں کہاں ہیں جو نازل کی گئی ہیں؟ قرآن میں ہی ہیں۔ یہی تو آیت کے شروع میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ذکر قرآن دلیلوں کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور بلکہ ماضی کا ریکارڈ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دور تک تمام ریکارڈ جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے وہ قرآن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، غیر ضروری معلومات اور جزویات کے علاوہ۔ اب دوسری آیت ملاحظہ کریں، 16/64: ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں کتاب کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کی حقیقت واضح کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ خود کتاب کو واضح کرنے کی۔ دونوں آیات کا صحیح ترجمہ سامنے آ جانے کے بعد اب اس عام عقیدے کے حق میں کوئی دلیل نہیں بچتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی یا تشریح کی۔ یہ عقیدہ قرآن کی درجنوں آیات کے خلاف ہے اور قرآن میں بنیادی تضاد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کیا یہ 2 باتیں ایک ساتھ درست ثابت ہو سکتی ہیں کہ ایک کتاب واضح بھی ہو اور وضاحت کی محتاج بھی ہو؟ اور کیا یہ عقیدہ اللہ کی شان میں توہین پر مبنی نہیں کہ اللہ نے جو کلام اتارا وہ اتنی شان والا کلام واضح ہی نہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ عربی زبان آتی تھی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے سامنے بطور دعوت اسلام قرآن کی آیات پیش کرتے تھے تو کیا وہ آیتیں عربوں کو غیر واضح محسوس ہوتی تھیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس آیت پر غور کریں، 65/11:
ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے۔ کیا اس آیت کے بعد بھی کوئی ضد کرنا چاہتا ہے کہ رسول جب آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو وہ وضاحت طلب ہوتی ہے؟ قرآن تو عربوں کی اپنی زبان میں نازل ہوا، کوئی اجمی یہ کہے کہ اس کو وضاحت کی ضرورت ہے تو تب بھی کچھ بات سمجھ آتی ہے، لیکن 1000 سال سے امت کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ محمد عربی نے عربوں کو عربی قرآن کی وضاحت کی، وہ قرآن جس میں انہی لوگوں کا ذکر تھا، سنانے والا رسول بھی انہی میں سے تھا، اور کلام نازل کرنے والے رب نے بتایا بھی یہ کلام آسان کر دیا گیا ہے، پھر بھی وضاحت کرنی پڑی رسول کو۔ اگر قرآن میں کسی ایک مقام پر کسی بات کی مکمل وضاحت نہیں ملتی تو اگلی کسی صورت میں جا کر اس کی وضاحت اللہ پاک خود مکمل کر دیتے تھے، کیونکہ اپنی آیات کی وضاحت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے اوپر لی۔ 75/19 پھر اس کی وضاحت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ انسان کی رہنمائی کرنے اور حقیقتیں واضح کرنے میں رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کتاب میں۔ 18/1 تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یہاں پر کہ قرآن ایک واضح اور مبین کتاب ہے جو کسی وضاحت کا محتاج نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ ثابت ہونے کے بعد بھی اس سے آگے بڑھ کر ایک نیا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن اپنے احکامات میں تو واضح ہے لیکن ان پر عمل کرنے کی تفصیل دینے میں نامکمل ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ، طہارت، حلال و حرام کھانا وغیرہ کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں۔ میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی عقیدے کے جواب میں بناؤں گا، اور اس عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے بعد میں اللہ کے دیے ہوئے وہ تمام احکامات جو قرآن میں موجود ہیں ان پر عمل کی تفصیل بھی قرآن سے ہی پیش کروں گا۔ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، طہارت، حلال و حرام، حرمت والی چیزیں، حجاب، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ جیسے موضوعات پر الگ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم۔